السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. آپ لوگ سن رہے ہیں تیمور احمد کو. قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہم نے بات کرنا شروع کی تھی. اسی سے متعلق ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی. ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے پوچھنے والے سے زیادہ اس بارے میں علم نہیں ہے. یعنی اس بارے میں مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے رہی ہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. جب تم دیکھو ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بن گئے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. جب تم دیکھو کہ بکریوں کے چرواہے آپس میں عمارتوں پہ فخر کر رہے ہیں, آپس میں لمبی لمبی عمارتیں بنا کے فخر کر رہے ہیں تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیوں کا ذکر کیا. پہلی نشانی کیا کہ جب تم دیکھو کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے, یعنی اولاد ایسی ہوگی کہ جو اپنی ماں سے اس طریقے سے بیہیو کرے گی کہ جیسے وہ اولاد اپنی ماں کے اوپر ایک مالکہ کے طور پہ ہے. اور یہاں پر اس طرح لگتا ہے کہ جیسے بیٹی کے بارے میں بات کی گئی ہے, لیکن یہ بات بیٹی اور بیٹے دونوں کے لیے ہے کہ اولاد اس قسم کی ہو جائے گی کہ وہ اپنی والدہ یا اپنے والدین کے ساتھ ایسا بیہیویئر رکھے گی کہ جیسے کوئی ایک مالک اپنی لونڈی کے ساتھ بیہیو کرتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو آج یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک وقت تھا کہ جب ماں باپ کی عزت, ماں باپ کا احترام, ماں باپ کی بات کی ویلیو, ماں باپ کا ایک روب, ماں باپ کے بارے میں ایک احترام کا جذبہ اور ایک ایسی فکر ہونا کہ کسی وجہ سے کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکل جائے کہ ہمارے ماں باپ کو بری لگے یا ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو جائیں. تو اس بارے میں بہت احتیاط ہوا کرتی تھی. چاہے لوگوں کے پاس دنیاوی علم نہیں تھا, چاہے لوگوں کے پاس دین کا علم بھی نہیں تھا, لیکن ہمارے معاشرے میں, ہمارے کلچر میں, ہماری تہذیب میں یہ چیز تھی کہ اپنے سے بڑے اور بالخصوص اپنے والدین کے ساتھ احترام سے رہنا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, ہم جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی, انسان نے بہت ترقی کی, دنیاوی علم زیادہ سے زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا, ٹیکنالوجی آنا شروع ہوگی, لوگوں کے اندر دنیاوی طور پہ شعور بڑھتا چلا گیا, لوگوں کے اندر اویئرنیس بڑھتی چلی گئی, انفارمیشن کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہوگی. تو جوں ہم نے سو کالڈ ترقی کی, اس ترقی کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارے گھروں میں موبائل تو آ گئے, ہمارے گھروں میں اسمارٹ ٹی ویز بھی آ گئے, ہمارے گھروں میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی آ گئی, ہمارے گھروں میں لیٹسٹ وائی فائی کنیکشنز آ گئے. یہ سب چیزیں ہمارے پاس آ گئی. ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز آ گئے, ہمارے پاس اچھے انجینئرز آ گئے, ہمارے پاس اچھے میڈیکل کی فیلڈ کے یا فائنینس کی فیلڈ کے یا سیلز کی فیلڈ کے یا مارکیٹنگ کی فیلڈ کے لوگ تو آ گئے, لیکن ہم لوگوں نے اچھی اولاد پروڈیوس کرنا بند کر دی. وہ اولاد کہ جو ماں باپ کی عزت کرنے والی ہو, وہ اولاد جس کے اندر یہ احساس ہو کہ جب میں نے اپنے ماں باپ سے بات کرنی ہے تو میں نے بات کیسے کرنی ہے اور ان کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے. اگر ماں باپ کی کوئی بات ناپسند بھی آ رہی ہے تو اس صورت میں بھی مجھے اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ وہ تربیت تھی جو والدین کی بھی ذمہ داری تھی. والدین نے اپنی رسپانسبلٹی جس طریقے سے پوری کرنی چاہیے تھی, جب انہوں نے نہیں کی تو اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ ایسی اولاد پیدا ہو رہی ہے کہ جن کو یہ بھی خیال نہیں ہے اور جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہم نے بات کیسے کرنی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کیا بیہیویئر رکھنا ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں, جو کچھ وہ ڈراماز میں دیکھتے ہیں, جو کچھ وہ موویز میں دیکھتے ہیں, جو کچھ وہ میڈیا پہ دیکھتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے جو چیز سمجھتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جب اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک غلط رویہ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہماری اولاد کیا ہے, وہ نافرمان ہوگی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد کو اس چیز کے بارے میں اب اگر وہ یہ سمجھے کہ ہماری پراپر تربیت نہیں ہوئی تو اولاد کی جو ہے وہ جان خلاصی ہو جائے گی اور ان سے پوچھا نہیں جائے گا. ان سے پوچھا جائے گا, والدین کی نافرمانی کے بارے میں اولاد سے پوچھا جائے گا, لیکن ماں باپ کی بھی رسپانسبلٹی تھی کہ ماں باپ کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب اولاد ایسی ہوگی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا بیہیویئر کرے گی کہ جیسے ایک مالک یا مالکہ اپنی لونڈی کے ساتھ کرتی ہے. دوسری چیز کیا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ننگے بدن ننگے پاؤں والے لوگ لوگوں کے سردار بن جائیں گے. یہ چیز بھی بہت کامن ہے. کسی بھی جگہ پہ سردار بننا یا لیڈر بننا
چاہے وہ کسی گھر کے اندر ہو، چاہے وہ کسی کمیونٹی کے اندر ہو، چاہے وہ کسی گاؤں کے اندر ہو، چاہے وہ کسی شہر کا ہو یا چاہے وہ کسی ملک کا بھی ہو. سردار بننے کے لیے یا لیڈر بننے کے لیے کچھ خاص اسکل سیٹ چاہیے ہوتے ہیں. انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، انسان کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے، انسان کے اندر لوگوں کی ہمدردی ہونی چاہیے، انسان کے پاس ایک شعور ہونا چاہیے، انسان کا کوئی ویژن ہونا چاہیے، انسان ایک سرٹن بیک گراؤنڈ سے ہو کہ جو اس قابل ہو کہ وہ سردار بنے، تاکہ وہ ان کو اس طریقے سے لے کے چل سکے جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو سمجھتا بھی ہو اور ان رسپانسبلٹیز کو پورا بھی کر سکے. لیکن ہوا کیا کہ چند لوگ ایسے کہ جو پیچھے چلے جائیں، ان کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے تو نہ ان کے پاؤں میں چپل تھی، نہ ان کے پاس کچھ پہننے کے لیے تھا، نہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے تھا، لیکن بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کوئی ایسی سچویشن کریٹ کی جس کی وجہ سے ان کے پاس کیا ہوا کہ بہت زیادہ مال آ گیا. اب مال آنے کی وجہ سے علم تو آیا نہیں، شعور آیا نہیں، ایکسپیرینس آیا نہیں، لیکن اس مال کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ لوگوں کے اوپر حاوی ہو گئے، اور اب کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سردار بنے ہوئے ہیں. تو یہ بھی چیز دیکھا جائے تو اب ہماری دنیا میں بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسے لوگ رول کر رہے ہیں، ایسے لوگ لیڈ کر رہے ہیں کچھ جگہوں کے اوپر کہ جہاں پہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن وہ کیا ہے کہ لوگوں کے سردار بنے ہوئے ہیں. اور ان کے اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ کچھ عرصہ پہلے تک ننگے پاؤں ننگے بدن تھے، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اب کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سردار بنے ہوئے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہوگی. تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ بکریوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پہ فخر کریں گے. یہ وہ چیز ہے جو آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب بتا رہے ہیں ہمیں. 1400 سال پہلے، 1400 سال پیچھے اگر چلے جائیں تو ہمیں اس ماحول کی، اس سچویشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے آپ اگر امیجن کریں کہ اس وقت مکہ میں کیا تھا اور مدینہ میں کیا تھا. مکہ اور مدینہ میں تو بڑی بڑی عمارتوں کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں، بلکہ ایون باہر بھی نکل جائیں، رومن امپائرز ان جگہوں پہ بھی دیکھ لیں تو عمارتیں جو تھی وہ ہاریزونٹلی تو شاید بہت بڑی بڑی تھیں، لیکن ورٹیکلی جنہیں ہم اسکائی رائز بلڈنگس کہتے ہیں وہ اس وقت کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اور عرب کے اندر اس چیز کا آنا، وہ کوئی انسان اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عرب میں یا اس ایریا میں جو اس قسم کی عمارتیں بنیں گی یا اس قسم کے کمپٹیشنز ہوں گے. تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں. جو بڑی بلڈنگز بننا شروع ہوئیں 1901 میں، جو یو ایس کے اندر پہلی بلڈنگ بنی فیلاڈیلفیا سینٹر کے نام سے، جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی بلڈنگ تھی. اور بہت سی اور بلڈنگز ہیں، لیکن میں صرف آپ سے چند بلڈنگز کے بارے میں بات کروں گا. اس کے بعد 1902 میں ایک اور بلڈنگ بنی جس کا نام سنگر بلڈنگ تھا، وہ بھی امریکہ کے اندر بنی. پھر اس کے بعد 1971 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا، وہ بھی امریکہ کے اندر تھا. یہ سب کہاں پہ ہیں؟ یو ایس کے اندر یہ سب بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں. پہلی دفعہ جو کسی مسلم کنٹری میں جو سب سے اونچی بلڈنگ بنی، جو دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ تھی اس وقت کی، وہ تھی ملیشیا میں پیٹروناس ٹاورز کے نام سے 1998 میں. پھر 2010 میں اس کا ریکارڈ توڑا برج خلیفہ نے. دبئی میں بنی برج خلیفہ، جو دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، ٹالسٹ بلڈنگ آف دا ورلڈ. آج تک وہ بلڈنگ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے. اسی کے کمپٹیشن میں سعودی نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا جدہ ٹاورز کے نام سے، اور جو جدہ ٹاور ہے اس کی ہائٹ جو ہے وہ برج خلیفہ سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی ابھی کمپلیشن ہوئی نہیں، اس کی ابھی جو ہے وہ کنسٹرکشن چل رہی ہے. اس کے مقابلے میں ابھی یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوئی نہیں، دبئی نے ایک اور بلڈنگ اناؤنس کر دی ہے دبئی کریک ٹاورز کے نام سے، جس کی ہائٹ جدہ ٹاور سے بھی زیادہ ہوگی. اور یہ دونوں پروجیکٹس ابھی کمپلیٹ نہیں ہیں. ایک ایکسپیکٹڈ ہے 2021 میں کمپلیٹ ہوگا اور دوسرا شاید 2022 میں کمپلیٹ ہوگا، لیکن یہ دونوں ٹاورز جو ہیں کیا ہیں، ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں اوپر ہیں. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کیا ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں یا یہ وہ علاقہ ہے یا وہ ایریا ہے جہاں پر اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو کچھ عرصہ پہلے تک، کئی سال پہلے تک لوگوں کے پاس اپنے معاش کے لیے بھی چیزیں نہیں تھیں کہ اپنا ذریعہ معاش ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وسائل دیے، جس کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے کہ یہ کمپٹیشن چل رہا ہے. اور 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جب تم دیکھو کہ جو بکریوں کے چرواہے ہیں وہ لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، یا لمبی لمبی عمارتیں بنا کے فخر کر رہے ہیں، تو سمجھو کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہ نشانی بھی آج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. آج اس وقت دیکھا جائے تو یہ سب بلڈنگس کا کمپٹیشن چل رہا ہے. تو یہ 3 نشانیاں ہیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ بھی قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.